یسوع مسیح آیا کیوں تھا ہماری زندگی کے لیے، اس کا ریزن کیا تھا اس دنیا میں آنے کا۔ اسی طریقے سے آج ہم اس چیز کو دوبارہ سے جو ہے دیکھیں گے، اور آج ہم زیادہ ڈسکشن کریں گے اور اس میسج میں بات کریں گے شیطان کے لیے کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کس طرح کرتا ہے۔ یہ ایک میسج میں نہیں ہوگا، یہ 2-3 میسیجز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایکچوئل ہے کیا اور کس طریقے سے۔ اور میں آپ کو اس چیز کی یہ ایشورٹی دلواتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میسج کو جب ریسیو کر لیا اپنی لائف میں، تو آپ کی لائف جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ آپ کی لائف سے جو مشکلاتیں ہیں اور جو یہ سب چیزیں جو آپ کی زندگی میں آتی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی چینج ہو جائیں گی۔ آپ کے جو حالات ہیں وہ جس کو بولتے ہیں نا کہ جو ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک سیدھی ڈائریکشن میں آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو اس ساری چیزوں کا پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کلام میں خدا جو ہے ہمیشہ اپنے لوگوں کو تنبیہ بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنا بیٹا جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹے سے مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ بیٹیوں کو نہیں دیکھتا، یہ اوور آل ایک بات کہی گئی ہے جو کہ کلام میں لکھی گئی ہے، وہ دونوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے، دونوں کے لیے۔ تو میں آج آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں انہیریٹنس کی، جس کو ہم بولتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو ہمیں وراثت ملتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں جو ہے ہماری زندگی میں ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کا 12 باب اور اس کی 2 آیت سے ہم پڑھیں گے بردر۔ جی، عبرانیوں 12 باب اور اس کی دوسری آیت سے پڑھنا شروع کیجئے 8ویں آیت تک۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، جس سے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والوں گنہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی، تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ بس ادھر ہی رک جائیے۔ اس نے یہ مخالفت برداشت اس لیے کی کہ تاکہ ہم لوگ بے دل ہو کے ہمت نہ ہاریں۔ آگے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو وہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے جی آگے وہ؟ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ بس یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے آج تک ایسا مقابلہ نہیں کیا ہے اپنی زندگی میں گناہ کے لیے جس میں خون بہا ہو۔ یہ بڑی انٹینس بات ہے، خون بہنا کسی کا کس چیز کے لیے؟ گناہ کی لڑائی لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہتا ہے جی؟ اور تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جاننا، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہونا، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، بالکل۔ اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ جس کو بیٹا وہ بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہے تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ یس، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایکچولی یہاں پہ تنبیہ جو ورڈ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تنبیہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز سے ایجوکیٹ کرنا آپ کو۔ یہاں پہ وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا، تنبیہ کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو اسکولوں کے اندر جو ہے نا تنبیہ جو ہے نا ٹیچرز بڑی بری کرتے ہوتے تھے، پھٹے شٹے اور جو ہے نا اسٹکس کے ساتھ آپ کی تنبیہ ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اس بچے نے غلطی کی ہے یا ہوم ورک نہیں کیا، تو اس کی جو ہے نا وہ بڑی تنبیہ کرتے تھے، یعنی کہ مار مار کے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ تنبیہ کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ تنبیہ کا مطلب ہے ایجوکیٹ کرنا، اس کو ڈسپلن کرنا کسی بھی چیز کو۔
آپ کی لائف کے اندر یسوع جو ہے وہ ڈسپلن چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ کی لائف کے اندر ڈسپلن آئے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو بات کر رہا ہے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ خدا کی جو میراث ہے، جو کہ وراثت میں اس نے ہمیں چیزیں دی ہیں، اس کی اپنی انہیریٹنس کی یہاں پہ بات ہے. اور اگر آپ کو وہ تنبیہ نہیں کرے گا، اس ٹریننگ سے نہیں گزارے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے، وہ اتنا سخت ورڈ اس کے اندر یوز کرتا ہے کہ آپ ناجائز کہلائیں گے، حرام زادے کہلائیں گے، یعنی کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں کہلائیں گے اگر آپ اس پروسیس سے نہیں گزرتے. تو پروسیس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی کی بھی لائف کے اندر، کہ پروسیس کیا ہوتا ہے. تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب بھی پروسیس سے گزرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ ہم شاید کسی پروسیس سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ ہمارے پر مشکل کیوں آن پڑی ہے، کیا ہو گیا. تو جو چیز ہے آج ہم جو ہے اس پروسیس، اس ڈسپلن کے بارے میں بات کریں گے کہ خدا نے یہ کیا کیا تھا. دیکھیں، ایک چیز کو جو ہے نا بڑا ضروری ہے سمجھنا. وہ سمجھنا ضروری یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ سب لوگ جابس کرتے ہیں، آپ لوگ کاروبار ہیں یا جابس ہیں سب کی، تو جب آپ جاب کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی کو اگر مینیجر کھڑا کیا جاتا ہے وہاں پہ، تو جو مینیجر ہوتا ہے اس کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ اس کے انڈر جو ہے یہ لوگ ہیں، وہ سب لوگ مینیجر کو رپورٹ کریں گے اور سب کچھ کو جو ہے وہ مینیجر کے پاس جو ہے اس کی اتھارٹی ہے اور اس کا اختیار ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر مینیجر اپنا اختیار اور اپنی اتھارٹی نہیں یوز کرے گا، ہر کوئی جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ کام نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مینیجر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اسی طریقے سے کہ جب ہم نے اپنی کوئی اتھارٹی، جب ہمیں خدا دیتا ہے اور جب وہ اپنی وراثت دیتا ہے آپ کو، تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ ٹرین کرتا ہے. اور جب آپ دنیاوی طور پہ جب ہم دیکھیں تو باپ کا اگر فار ایگزامپل آپ باپ کا کاروبار اگر آپ کو وراثت میں ملتا ہے اور بڑا اچھا کاروبار ہوتا ہے وہ جس کے اندر پیسے، لیکن اس کے اندر بلیسنگ تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ پرابلمز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہاں پہ جا کے آپ نے صرف وہی بٹورنی ہے بلیسنگ، نہیں، اس کے ساتھ پرابلمز بھی ہوتی ہیں. ان پرابلمز کو بھی آپ نے سالو کرنا ہوتا ہے، یہ بھی اس وراثت کا حصہ ہوتی ہے. بغیر پرابلم کے کوئی ہے یہاں پہ جو نہیں بتائے گا کہ کسی نے جو ہے اپنے باپ کا کاروبار لیا ہو اور اس کے اندر پرابلم نہ ہو؟ ایسا ہے؟ ایسے آپ کو کوئی بھی دنیا میں مثال نہیں ملے گی. بلکہ آپ کو ادھر وہاں پہ تعینات اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ باپ کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے حق آپ کا ہے اور ان پرابلمز کو بھی آپ ہی سالو کریں گے، کوئی اور نہیں سالو کرے گا. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا ضروری ہے. اسی لیے خدا نے ایک پرپس کے تھرو آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، پرابلمز کو سالو کریں. خدا کی بھی پرابلمز ہیں اس دنیا کے اندر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کمزور ہے. خدا نے دنیا کو بنایا اور وہ انسان کے حوالے اس لیے کی تھی کہ جو اس کے اندر جو چیزیں جو آگے پیچھے ہیں ان کو وہ سالو کرے اور ان کو کلیئر کریں. وہ ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہے. کیونکہ کیا ہے کہ تاریکی کے حاکموں نے اس دنیا پہ کنٹرول کیا ہوا. ٹھیک ہے. ناانصافی جو ہے اس دنیا کے اندر ہے، ہر طرح کی جو پرابلم ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے. ہمیں یہ میرے سے اکثر کبھی لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی داؤد یہ بتائیں کہ کالنگ کا کیسے پتہ چلے گا، کہ ہماری بلاغت کیا ہے، ہم کس طرح جانتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا یہ ہماری زندگی کے اندر یہ کالنگ ہے اور ہم اس کالنگ کے اوپر چل سکیں. تو ہر کالنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر انسان جو ہے وہ پاسٹر بن جائے. ٹھیک ہے. اور وہ خدا کی خدمت جو ہے شاید کلام سے کرنا شروع ہو جائے، یا ٹیچر بن جائے وہ کلام سے وہ خدمت کرنا شروع ہو جائے. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس ساری چیزوں کے اندر جہاں پہ بھی جس طرح کی بھی فیلڈ میں ہیں. ہم فیلڈ کیسی ہے ہماری، کہ جیسے کہ بھائی ذیشان کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ہیں اور باقی سب لوگ یہاں پہ ڈفرینٹ فیلڈ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں
تو اس فیلڈ کے اندر ہی خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کی جو کالنگ ہے اسی فیلڈ کے اندر ہے، ادھر آپ نے جو ہے دیکھنا کیا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا کرنا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ نے کہ وہاں پہ ناانصافی کیا ہے۔ دا مومنٹ آپ ناانصافی کو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو وہ آپ کی کالنگ ہے کہ وہاں پہ انصاف قائم کرنا۔ جب آپ انصاف قائم کریں گے تو خدا کی بادشاہت جو ہے اس جگہ کے اوپر شروع ہو جائے گی اپنا کام کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ خدا کی بادشاہت کو اس دنیا میں اسٹیبلش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ دا مومنٹ آپ نے یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کیا ہے، آپ نے وہ پرابلمس کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے جو کہ آپ نے کریکٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانا ہے۔ اب جو اس کی جو بلیسنگ ہے وہ تو آپ کو ملنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلمز ہیں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ سالو کرنا یہ آپ کی کالنگ ہے۔ یہ اپنی کالنگ کو آپ اپنی فیلڈ کے اندر دیکھیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آج میں جو آپ کے ساتھ ایک لاسٹ ٹائم اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا جو تخلیق کا جو ایک اکاؤنٹ تھا، کریشن کا اکاؤنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ آج میں آپ کے ساتھ اسی کریشن کے اکاؤنٹ کو ایک دوسرے طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کہ آپ کی زندگیوں میں برکت کا باعث بنے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیریٹنس جو ہے وہ کیسے ریسیو کرنی ہے اور کیا ہے۔ میرے ساتھ جب آپ پیدائش میں دیکھیں گے تو پیدائش میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اس کے پہلے باب کے اندر کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان پہلے بنا اور اس کے بعد جو ہے زمین جو ہے وہ اس کے بعد بنی۔ آسمان اور زمین کو بنایا، اور زمین سنسان اور ویران تھی، اور خدا کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہمیشہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ جو آسمان ہے نا، ادھر خدا نہیں رہتا، یہ خدا کے لیے جگہ نہیں ہے وہ آسمان، ٹھیک ہے۔ خدا جو ہے اس ٹائم سے، اس اسپیس سے ادھر سے باہر رہتا ہے، خدا رہتا ہے ابدیت کے اندر، ایٹرنٹی، ٹھیک ہے۔ تو جو ایٹرنٹی ہے وہ انسان کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، اور انسان جو ہے، یہ جو آسمان ہے جو اس کے اندر بتایا گیا ہوا ہے ہیون، وہ انسان کے لیے ہی بنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے ادھر سے جو ہے وہ رول کر سکے، اس دنیا کے اوپر اسٹیبلش کر سکے ساری چیزیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا ہے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو روشنی وہاں پہ ہو گئی اس جگہ پہ۔ تو کیا تھی وجہ؟ یہ تھی کہ زمین جو تھی سنسان اور ویران تھی، اور خدا نے جو ہے وہ پھر روشنی کو جب کہا، تو روشنی جب کسی چیز کے اوپر پڑتی ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے اپنے میسیجز میں سیکھا تھا یہ والی بات، کہ جب بھی آپ کی کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی ایسی کمزوری یا اس چیز کے اوپر آپ روشنی پڑے گی تو وہ ہائی لائٹ ہو جائے گی۔ وہ ہائی لائٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت آ گیا کہ وہ ختم کی جائے وہاں سے، جبکہ روشنی جو ہے وہ آپ کو اگلی آیتوں میں ملے گی۔ یہ وہ روشنی نہیں ہے جو سورج اور چاند کی ہے روشنی، یہ وہ روشنی ہے جو کہ ہر چیز کو جو ہے آپ کے سامنے عیاں کرے گی۔ تو خدا نے جب خدا کے روح نے اس ساری چیز کو لیا، اور آگے بڑھتے بڑھتے وہاں پہ ہم جائیں گے تو اگلی آیتوں میں دیکھیں گے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پہ بنایا۔ تو شبیہ اور صورت پہ بنانے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ انسان کو اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ اختیار دیا، اور اس نے کہا کہ تم جا کے، تمہیں میں اختیار دیتا ہوں، زمین کو جو ہے ریفل کرو، ریپلینش کرو، اس کو، اس کے اندر بڑھو اور پھولو اس کے اندر۔ یعنی کہ اس کے اندر خدا نے ان کو کہا تھا کہ اپنی آنے والی جو نسل ہے اس کو بھی کرو۔ صرف یہ نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر یہ چیز تھی کہ جو سنسانیت اور ویرانیت تھی وہاں پہ، اس کو کیا کرو، اس کو فل کرو۔ اس کے اندر جو ہے اس چیز کا وہ ہیبیٹیشن نہیں تھی وہاں پہ، یہاں یعنی کہ وہاں پہ کوئی بستا نہیں تھا، اس جگہوں کو بسا دو، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایک خوبصورت طریقے سے بناؤ۔ یہ خدا نے بیسیکلی انسان کی ڈیوٹی تھی۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ
خدا نے اس کو یہ کہا انسان کو کہ تجھے کل اختیار جو ہے میں سارے چیزوں پہ دیتا ہوں، زمین پہ، جانوروں پہ، سمندر کے جانوروں پہ، چرند پرند، رینگنے والے کیڑوں، ہر چیز کے اوپر خدا نے اس کو اختیار دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ خدا جو ہے ایک باغ لگاتا ہے، ٹھیک ہے جی، باغ لگاتا ہے، اور خدا لکھتا ہے اس کے اندر، دوسرے باغ کے اندر لکھتا ہے کہ خدا جو ہے انسان کو باغ عدن کے اندر رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، زمین بنا دی، اس کے بعد باغ عدن کو ایک بنایا، اور باغ عدن کے اندر خدا نے انسان کو رکھ دیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے آپ کو سٹوری کا پتہ ہے کہ سانپ آتا ہے، اور سانپ جو ہے اس کو کہتا ہے کہ بھی اچھا خدا کیا ایسے کہتا ہے کہ یہ جو ہے کہ تو یہ کھائے گا تو مر جائے گا اور یہ ہو جائے گا، تو وہ آگے سے وہ عورت اس کو ساری چیزیں بتاتی ہے کہ بھی خدا یہ کہتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے اس کے کانوں کو بھرتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ بھرتا ہے اس کے کانوں کو، تھینک یو، جب وہ اس کے کانوں کو بھرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کو ورگلا لیتا ہے۔ اب آپ نے ایک حکم وہاں پہ سنا ہوگا، بلکہ خدا نے ایک انسٹرکشن دی تھی اس کو کہ تو سب چیزوں پہ اختیار حاصل کر۔ تو اختیار کی بات یہ تھی کہ خدا نے اس کو یہ کہا تھا جب کہ تو نے ہر چیز کو کنٹرول میں لینا ہے۔ تو ادھر کیا ہوا؟ انسان خود کنٹرول ہو گیا، کس کے تھرو؟ سانپ کے تھرو۔ اور کیا ہوا کہ وہ کنٹرول کیا ہوا کہ اس نے اپنی جو ساری چیزیں تھیں نا وہ چھوڑ دیں اس میں سے، اور وہ کنٹرول جو تھا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اور وہ کیا ہوا کہ وہ سانپ جو تھا ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے بیٹھا۔ جب سانپ اپنے ہاتھ میں لے بیٹھا ساری چیز کو، تو ہوا یہ کہ انسان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اب ہم اسی سٹوری کو جب آگے جا کے دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہے نا اس کو بیابانوں میں لے کے گیا، بیابان میں گیا، یسوع بیابان میں گیا، اور یسوع جو تھا ادھر جا کے اس نے یہ کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک جو فیز ہے نا ولڈرنیس کا جس کو ہم بولتے ہیں، ادھر یسوع جو ہے اس کو وہ بار بار کیا۔ اب وہ جو ولڈرنیس ہے، ہم اکثر بیابان کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پہ سوکھی ہوئی جگہ ہے اور وہ ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن جو اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں گے تو وہ لکھا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو جس کو اس نے جنم دیتی ہے تو وہ کیا چلی جاتی ہے؟ بیابان کے اندر چلی جاتی ہے تاکہ اس کو وہ پال سکے صحیح طریقے سے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ بیابان کے اندر جب وہ پالنے، اگر بیابان کے اندر اس نے اس کو وہ پالنا ہے تو اٹ مینس کہ بیابان جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، پانی بھی ہے اور بہت سب کچھ ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو بیابان کا یہ جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے جس میں یسوع کو وہ بار بار وہ بتا رہے ہیں کہ یسوع نے کیا ہوا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ یردن سے جیسے ہی وہ نکلا ہے باہر اپنا بپتسمہ لے کر، بائبل کہتی ہے کہ پاک روح جو ہے اس کو بیابان میں لے کر چلا گیا، تاکہ وہ 40 دن کے لیے لے کے گیا تاکہ وہ شیطان سے آزمایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں تھیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ جنگلی جانور بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں سٹوری جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی۔ آدم کی سٹوری اور یسوع مسیح کی سٹوری، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ خدا نے آدم کو اٹھا کے بھی کدھر رکھا؟ عدن کے اندر، کہ اس کو جو ہے اس کو خوبصورت بنا، اس کو اس کے اندر جو ہے اپنی جنریشن بڑھا۔ اسی طریقے سے یسوع کو بھی اس نے اٹھایا اور بیابان میں لے کے گیا، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ جو ہے شیطان کے آگے پھر آزمایا جائے جیسے کہ آدم آزمایا گیا تھا۔ آدم جو تھا وہ ورگلایا گیا اور وہ گر گیا اس ساری چیز میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگلی سٹوری یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے ساری چیزوں کے اوپر دوبارہ سے اختیار حاصل کیا، جنگلی جانوروں کے اوپر۔ آپ کہیں گے جی یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا لوکا اور متی میں، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میرے ساتھ مرکز نکالیے، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں ذرا۔ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور پھر فور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ راہ کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ وہاں پہ جنگلی جانور آ گئے جی اس کے اندر،
اس دور کے اندر، اس بیابان کے دور کے اندر جب وہ کیا یسوع، تو اس نے ہر چیز کے اوپر وہاں پہ اختیار کیا، اور 40 دن تک وہ اس کشمکش میں، اس ڈسپلن کے اندر جس پرپس کے لیے خدا نے بھیجا تھا پہلے آدم کو، جس میں آدم فیل ہو گیا، اب اس نے یسوع مسیح کو بھیجا ہے اس پرپس کے لیے جو اس کا، جس کو بولتے ہیں جو اس کا بیٹا ہے. اب بیٹے کو اس نے بھیجا ہے کہ یہ پرپس کو کمپلیٹ کرے. آگے کیا ہوتا ہے بیسیکلی، اگر آپ دیکھیں گے نا، آدم کو خدا نے بیسیکلی کہا تھا یہ چیز کہ باغ عدن کے اندر اپنی جو بادشاہت ہے، اپنی کنگڈم کو اسٹیبلش کر، جو کہ وہ نہیں کر سکا، جو کہ وہ شکست کھا گیا. اب یسوع مسیح جو ہے وہ ایک اور کنگڈم لے کے آیا جس کو ہم بولتے ہیں خدا کی بادشاہت، وہ لے کے آیا اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ادھر لے کے آیا. اب آپ کمپیریزن دیکھیں گے کہ یسوع کو بھی بیابان میں خدا نے رکھا لے کے، اور آدم کو بھی ادھر سے اٹھایا اور لا کے عدن میں رکھ دیا. اس نے بیسیکلی کیا ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ بھی شیطان تھا نا، وہاں پہ شیطان جو تھا اور وہ سانپ کے اس میں آیا. تو سانپ کے اندر کیا تھا کہ سانپ کو اگر آپ اس کا ورڈ لیں گے نا، سانپ کا، آپ کو پتا ہے کہ بائبل ہم یہ کہتے ہیں کہ عبرانی میں اور یونانی میں لکھی ہے، ہیبرو اور گریک کے اندر، لیکن ایک اور تیسری زبان بھی بائبل کے اندر استعمال ہوئی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ارامک، ارامی زبان. ٹھیک ہے جی. اب ارامی زبان کے اندر جو سرپنٹ کا مطلب ہے، جو کہ سانپ کا مطلب ہے، وہ ہے the one who whispers، یعنی کہ جو آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. تو اس نے کیا کیا تھا باغ عدن میں؟ سرگوشی کی. صرف ان کے اس ساری چیز کے اندر ایک آئیڈیا ڈالا تھا. آئیڈیا جب ڈالا، وہ ان کے جو ہے دماغ نے ریسیو کیا، اس آئیڈیا کو انہوں نے پروسیس کیا اور کھا لیا. اب یہی سیم آئیڈیا جو ہے بیابان کے اندر، وہ پھر سانپ آتا ہے اور یسوع کو وہی چیز کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کیا ہے، یہ روٹی بن گئی. تو یسوع کا جواب کیا ہوتا ہے آگے سے؟ یسوع کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ جو اس کے منہ سے. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ ایک گیم چینجنگ تھنگ ہو گئی. یہ وہی سانپ جس نے آدم کو ورگلایا تھا کہ پھل کھا، تو یسوع نے اس کو کہا، یسوع نے اس کو ریفرنس دیا پچھلے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا، کیونکہ شاید آدم نے یہ چیز سوچی تھی کہ وہ یہ کھائے گا اور جیے گا، لیکن اس نے تو نیک و بد کی پہچان کو اس نے چوز کیا. لیکن میں وہ ہر جو الفاظ جو خداوند کے منہ سے نکلتے ہیں، میں زندگی کے درخت کو چوز کرتا ہوں. یہاں سے کیا سٹارٹ ہوا؟ یہاں سے جو ہے ایک جو کانٹیسٹ ہے وہ سٹارٹ ہوا یہاں سے، یسوع کا اور شیطان کا. یہ 40 دن کا سفر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ کے اوپر بھی یسوع نے شکست نہیں کھائی. پھر یسوع کو وہ لے کے چلا جاتا ہے وہ ہیکل کے اس کے اوپر. یہ آپ سب لوکا کے 4 باب میں اور متی کے 4 باب میں پڑھ سکتے ہیں. میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ پھر وہ پڑھنے سے پھر وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن جدھر ضرورت پڑے گی ادھر ہم پڑھیں گے. اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو لے کے جاتا ہے یسوع، اس کو ہر اس چیز کے اوپر زندگی کے درخت کے ساتھ شکست دیتا ہے. حیات کا جو درخت تھا، ٹھیک ہے، یسوع نے حیات کے درخت کو چوز کیا تھا. یسوع نے نیک و بد کے درخت کو نہیں چوز کیا تھا، کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ کیا ہوا تھا آدم کے ساتھ، اور یسوع نے جو ہے وہ سب چیزوں کو پورا کیا وہاں پہ. اور پھر کیا ہوتا ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ لوکا کا 4 باب نکالیں گے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دوسری جو اس کے اندر میرا خیال ہے وہ ہے، بلکہ متی کے اندر دیکھیں، شاید متی کے اندر آپ کو مل جائے گی. تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس کو ایک اونچے پہاڑ کے اوپر لے جاتا ہے. اونچے پہاڑ کے اوپر لے کے جا کے کہتا ہے کہ یہ دنیا کی جو سلطنتیں ہیں اور یہ ساری شان و شوکت. اب آپ یہ دیکھیں کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت سے وہ باہر آ جاتا ہے، وہ کھانے سے باہر آ جاتا ہے. اب اس کو وہ کیا آفر کرتا ہے؟ دنیا کی ساری شان و شوکت آفر کرتا ہے. ہاں جی، دنیا کی ساری شان و شوکت جب اس کو آفر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے. کیسے ہے بھائی اس کے اختیار میں؟
اس کے اختیار میں کیسے ہے وہ؟ کیونکہ اس نے وہی چیز جو باغ عدن میں ہوتی ہے اس کے پاس، وہ اس نے لی ہوتی ہے۔ تو اب وہ یسوع کو کہتا ہے، پر یسوع اس کو وہاں پہ یہ کہتا ہے کہ انگلش بائبل میں لکھا ہے کہ گیٹ بیہائنڈ می، یعنی کہ شیطان دور ہو۔ کیا لکھا اردو میں؟ یہ لکھا ہے اے شیطان۔ یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور ہاں، اسی کی عبادت۔ اے شیطان تو دور ہو۔ یہ شیطان جو دور ہو نا، یہ بیسیکلی اگر آپ نے یہودیوں کی جو بک پڑھی ہوگی، تالمود پڑھی تو نہیں ہوگی، پتہ سنا تو ہوگا آپ نے، یہ تالمود کی ایک فیمس چیز ہے، گیٹ بیہائنڈ می سیٹن، یا شیطان مجھ سے دور ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ری الائن کریں، یعنی کہ دوبارہ سے اس ساری چیز کی ترتیب جو ہے وہ دینا ضروری ہے اس کے اندر۔ یعنی کہ یہ شیطان کو بیسیکلی یسوع یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی اختیار جو ہے وہ خدا نے مجھے دیا ہے، ہر چیز جو ہے وہ میری ہے، جو خدا کی انہیریٹنس ہے وہ میری ہے، تو آ کے اس کے اوپر میرے اوپر اختیار حاصل نہ کر، یہ چیز جو ہے یہ تم میرے ساتھ نہ کھیل، ٹھیک ہے نا، تو میرے نیچے ہے، میرے اوپر نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے، ایسا ہی لکھا ہے، اور شیطان جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ چلو پھر کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں پھر کوئی نہ کوئی جو ہے نا لے کے آؤں گا سامنے، لیکن وہ موقع مل نہیں سکتا تھا کیونکہ مشن جو تھا یسوع کا وہ کمپلیٹڈ تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا ساری چیز کے اندر جو سمجھنے والی بات ہے، جو چیز آدم نے نہیں پوری کی وہ یسوع نے پوری کی، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھیں۔ آج آپ کی زندگی میں بھی یہی بیابان کے اندر ہے، یہی چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہاں پہ کون سی چیز کی پرابلم ہے، کون سی چیز کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کمی ہے آپ کی زندگی میں یا وہ جو پرابلم ہے آپ کی زندگی میں وہ حل نہیں ہو رہی ہوتی، وہ حل نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ وہ بار بار آپ کی لائف میں آئی جاتی ہے، کیونکہ آپ بار بار اس چیز سے شکست کھا رہے ہوتے ہیں شیطان سے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باغ عدن کا جو مطلب ہے ارامی زبان کے اندر، اس کا انگلش میں جو لکھا ہوا ہے وہ سارا آگے اس کا میننگ یہ لکھا ہے the place where voices speak، جہاں پہ آوازیں جو ہیں وہ بولتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر وہ کیا کرتا تھا باغ عدن کے اندر؟ وہ آپ نے سرگوشی کرتا تھا، اور ادھر لکھا باغ عدن کے اندر کہ اس جو ہے ٹھنڈے وقت میں خدا کی آواز جو ہے اس جگہ پہ آتی ہے۔ تو وہاں پہ اب دو چیزوں کا جو ہے وہ آپ نے ایک لائن کھینچنی ہے کہ خدا کی آواز کون سی ہے اور شیطان کی سرگوشی کون سی ہے۔ اب یہ میں آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرنس بتاتا ہوں کہ شیطان کی سرگوشی کون سی ہے اور خدا کی آواز کون سی ہے۔ ان چیزوں کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب آپ جو ہیں اپنے ولڈرنس فیز کے اندر ہیں۔ جب ولڈرنس کے اندر ہے نا آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اسی آزمائش کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جس کے اندر شیطان آپ کو بار بار گھما رہا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ سرگوشی کرے گا آپ کی زندگی کے اندر۔ جیسے کہ اگر کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی ہے تو وہ کہے گا کہ بس یہی بیماری اب یہ بڑھ جائے گی، وہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرنا شروع ہوگا۔ ہم نے پچھلے دنوں میں اس چیز کے اوپر سیکھا تھا، مائنڈ، ول اور ایموشن کے اوپر۔ وہ اس چیز کے اوپر آپ کے کنٹرول کرتا ہے، جیسے کہ اس نے ہوا کے اور آدم کے اس کے اوپر کنٹرول کیا، لیکن وہ یسوع مسیح کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے آپ کے اندر سرگوشی کرے گا، آپ کو جو ہے اس کسی بھی چیز کے لیے گناہ گار ٹھہرائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرے گا کہ جی اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ تیری غلطی ہے، اب اس کی تو یہ سزا ملنی ہے۔ پھر وہ آپ کے ساتھ، اور اب وہ کیا کرے گا کہ آپ کیا کریں گے، آپ کی لائف میں پھر کیسے ہونا شروع ہوگا؟ جیسے کہ آپ اپنے کام والی جگہ پہ ہیں، اپنی جاب میں ہیں، تو وہاں پہ پھر آپ پالیٹکس میں بھی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی سرگوشیاں آپ کے مائنڈ میں چلتی رہیں گی ہر وقت کہ یار یہ شاید میری جگہ پہ آ گیا، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ دوسرے لوگوں کے اوپر ججمنٹ پاس کرنا شروع ہو جائیں گے، ان کو جج کرنا شروع ہو جائیں گے، یار یہ بندہ کیسا ہے، یہ کیسے ہیں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو سرگوشیاں ہیں یہ شیطان کی طرف سے آپ کی لائف میں آئیں گی۔ اسی طریقے سے آپ کے اندر ہمیشہ بدلہ جو ہے
وہ رہے گا کہ یار میرے ساتھ اس نے برا کیا ہے تو لہٰذا میں بھی اسی کے ساتھ ایسا ہی کروں گا. یعنی کہ آپ کو پتہ نا ایک پنجابی میں بڑی کہاوت ہے کہ جہو جا منہ ہو جی چپیٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگ جو ہیں ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ یار اچھا ایہو جی نے گل کی ہے تو اینو پھر ایہو جی نو سنانی چاہیے. یعنی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے آپ دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اندر چلتی رہیں گی کیونکہ یہ پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں. اور شیطان کے لیے بڑا ایزی ہے کہ وہ آپ کے کانوں میں آ کے سرگوشی کرے, آپ کو ایک تھاٹ دے اور آپ اس تھاٹ کو پروسیس کرتے جائیں. تو جب آپ ان تھاٹس کو پروسیس کرتے جائیں گے نا تو آپ کی لائف میں سے جو ہے مشکلیں ختم نہیں ہوں گی, آپ کی بلیسنگز جو ہیں وہ رک جائیں گی. ٹھیک ہے, اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خدا کی آواز سننا. خدا کی آواز کیا سنیں, کیسے سنیں گے, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یار یہ خدا کی آواز ہے اور یہ خدا کی آواز نہیں ہے. جو شیطان ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شیطان ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو بتائے گا کہ خدا جو ہے وہ اس طرح کے جو معجزے ہیں وہ نہیں کر سکتا. وہ ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا یار اسی گئے تھے سر, لیکن وہ جڑے پادری صاحب سن انہوں نے جی صرف میرا خیال ہے کوئی اپنے بندیاں نوں بلا لیا سی اگے, وہی ڈگ پے سن, وہی صحیح ہو گئے سن ویل چیئر تے وہی تیل تو لے کے تر گئے سن. تو یہ کیا ہے, اب آپ جج کر رہے ہیں, یہ شیطان نے آپ کے مائنڈ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, میں نہیں یہ کہتا کہ سارے وہ جگہ جہاں پہ آپ گئے ہیں وہ ساری جگہ ہی ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری جگہیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں جدھر خدا کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ان کو بھی جج کر دیتے ہیں اسی چیز کے اندر کہ شاید یہ جو ہے نا, اور وہ ہمیشہ آپ کو اسی چیز کے اوپر لے کے آئے گا کہ خدا کے جو کام ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے کہ باغ عدن میں اس نے ان کو یہ بتایا کہ اچھا خدا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا, تم مر جاؤ گے, ایسا ہرگز نہیں ہے. تو وہ اس کی باتوں میں یہ ہمیشہ خدا کے اپوزٹ جائے گا. یہ آپ سمجھ لیں گے بات تو آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جانی چاہیے کہ جب ایسی تھاٹس آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان جو ہے آپ کی لائف میں سرگوشی کر رہا ہے, اور اس سرگوشی کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے کسے, خداوند کی جو ہے آواز کے ساتھ. جیسے کہ یسوع نے کیا, یسوع نے کہہ دیا کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا رہے بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. تو یہ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو بات کہی اس نے اس چیز کو اس چیز سے ریپلیس کر دیا. اسی طریقے سے آپ ریپلیس کیسے کریں گے, جیسے ہم پچھلے دنوں میں بات کرتے تھے کہ یار اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں گئے ہیں تو اس ریسٹورینٹ کے جو ویٹر ہے اس نے آپ کو اچھا سرو نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار اس نے اچھا سرو نہیں کیا تو لہٰذا اس کو جو ہے نا اس کو ٹپ نہیں دینی, اینجی رہن دو, بس اس نے دال بھی صحیح نہیں سرو کی, اس نے گوشت بھی صحیح نہیں سرو کیا, کوئی چیز اس نے سرو نہیں صحیح کی ہمیں, لہٰذا اس کو ایسے رہنے دو, بس بل دیں اور نکلیں. تو یہ کیا ہے, یہ آپ نے وہی کیا ہے جیسا کہ اس نے کیا ہے. تو ادھر کیا ہے کہ آپ رک جاتے ہیں, آپ کی بلیسنگز جو ہیں وہ سٹاپ ہو جاتی ہیں. جبکہ ایک بیٹے ہونے کے ناطے, خدا کے بیٹے ہونے کے ناطے آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس کو اپنی جو ابنڈنس ہے اس میں سے اس کو بلیس کرتے ہیں. تو جب آپ بلیس کرتے ہیں تو آپ نے برتری کی, آپ نے کیا کیا کہ جو شیطان نے آپ کے لیے سرگوشی کی کہ یار اس کو کچھ نہیں دینا, یہ بندہ صحیح نہیں ہے, لیکن آپ نے اس سرگوشی کو آپ نے ریپلیس کر دیا خدا کی محبت سے. تو جب آپ نے محبت سے اس کو ریپلیس کر دیا تو شیطان اس کا کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کہ آپ نے اس ساری چیز کے اوپر برتری حاصل کر لی. شروع میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی, بات یہ تھی اس کے اندر کہ اس نے کہا تھا کہ جن کو وہ تنبیہ نہیں کرتا یا جن کے پر تنبیہ نہیں ہوتی وہ ناجائز ہوتے ہیں, حرام زادے ہوتے ہیں. یہ بائبل کہتی ہے. اس لیے کہ جب آپ لو کے اندر, محبت کے اندر چلنا شروع ہوں گے تو آپ اس کے بیٹے کہلائیں گے. اب وہ کہتا ہے نا کہ بیٹوں کے اوپر تو وہ کوڑا بھی جو ہے وہ بھی مارتا, ان کو ہنٹر سے بھی مارتا ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا جو آپ کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا, اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس ریسٹورینٹ میں, لیکن آپ نکال کے پھر بھی دے رہے ہیں. یہ ایک اپنے دل کے اوپر جو ہے نا اپنا بڑا وہ رکھ کے یہ آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ خدا یہ چاہتا ہے آپ سے یہ ساری چیزیں کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کی زندگی میں ہو.
خدا کی آواز آپ ہمیشہ سنیں گے اس کے پھلوں کے اندر، جس کے اندر محبت، لو، جوائے، پیس، انڈیورنس، یعنی کہ برداشت جو ہے نا، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کہ یسوع مسیح کے لیے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے عبرانیوں میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ برداشت جو ہے نا اس کی، وہ اس نے ادھر تک کی. اس لیے ہماری زندگی میں بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جو ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر، جس کے اندر شیطان سب سے بڑا کام کرتا ہے. کام وہ یہ کرتا ہے کہ آج کل اگر آپ میڈیا کو دیکھیں گے نا، میڈیا یا آپ سوشل میڈیا پکڑ لیں، یہ سب سے بڑا جو ہے یہ اس چیز کا کام ہے کہ جدھر شیطان جو ہے وہ سرگوشیاں کرتا ہے اور ادھر لوگ جو ہیں اس کے ٹریپ میں آتے ہیں. ٹریپ میں کیسے آتے ہیں؟ میں اکثر کبھی یہ آپ دیکھیں گے کہ جی وہاں پہ وہ دکھاتے ہیں کہ جی ایک بندہ جو ہے نا وہ دوسرے بندے کی ہیلپ کر رہا ہے، ساتھ جو ہے نا وہ بھی بنا رہا ہے سیلفی بھی بنا رہا ہے اور وہ دکھا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہے سوشل میڈیا یا دوسرے میڈیاز کے اوپر آپ کو ملیں گی، جس کے اندر سب سے زیادہ جو جھوٹ ہے نا وہ آپ کو ملے گا. آپ جتنے بھی مین اسٹریم میڈیاز پہ جائیں، اس پہ جائیں، آپ کو جو خبریں ملیں گی مینلی جو ہیں وہ جھوٹی ہوں گی، جھوٹ کی بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ جو چیز آپ کو جس پرپس کے لیے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر خدا نے، وہ پرپس بڑا واضح ہے آپ کے اوپر. آپ کی شان بھائی جیسے فیلڈ ہے میوزک کی، میوزک کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری آپ چل رہے ہیں آگے، لیکن اسپیشلی جس فیلڈ کے اندر آپ ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یار کہاں پہ ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جدھر ناانصافی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر کی فیلڈ کے اندر دیکھیں کہ کہاں پہ لوگ جو ہیں، یا آپ نرس ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ میڈیکل کی فیلڈ کے اندر ناانصافی کہاں پہ ہے لوگوں کے ساتھ. اس ناانصافی کو کریکٹ کرنا پاک روح کی ہدایت سے، جب آپ پاک روح کو لیں گے نا تو پھر وہ آپ کو ہدایت کرے گا وہاں پہ کہ اس چیز کو کریکٹ کیسے کرنا ہے. تو جب آپ کریکٹ کریں گے اس چیز کو تو وہاں پہ آپ خدا کی بادشاہت کو اسٹیبلش کرنا شروع ہوگے. یہی آپ کی کالنگ ہے، یہی ہر شخص کی کالنگ ہے. ہر شخص کی کالنگ یہ نہیں ہے کہ پاسٹر بننا ہے اور ہم نے جو ہے اس طریقے سے خدا کی منادی کرنی ہے یا جا کے، نہیں. آپ کی کالنگ اپنی فیلڈ کے اندر ہے. جیسے ہاؤس وائفس ہیں، ٹھیک ہے نا سسٹر روبینہ، آپ ہاؤس وائف ہے نا، تو آپ کے لیے آپ کی کالنگ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو کس طریقے سے اچھا بنانا ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اب اس کے اندر اور اتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی وہ شیطان آ کے سرگوشی کر دیتا ہے، وہ جی فلاں جو بندہ ہے، فلاں رشتہ دار نے یہ کہہ دیا تو جی یہ ہو گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مینٹل جو پیس ہوتا ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کہہ دیا، فلاں بندے نے یہ بات کہہ دی، تو وہ آپ کے دل کے اندر چبھنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اس سارے تھاٹ پروسیس کو اپنی زندگی میں چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آئیں تو ہمیشہ یہ نہیں رکھنا کہ اپنے دل کے اندر آپ نے یا اپنے اندر جو ہے نا اس چیز کے لیے بٹرنس پیدا کر لینی ہے یا اس چیز کے لیے کڑواہٹ پیدا کر لینی ہے. نہیں، بلکہ اس ساری چیز کا جب آپ اپوز کریں گے تو یہ وہی چیز ہے، آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جدھر باغ عدن کے اندر آدم کھڑا تھا اور جدھر یسوع جو ہے بیابان کے اندر کھڑا تھا. آپ نے اس ساری چیز کو پلٹنا کیسے ہے، اس پہ اختیار کیسے حاصل کرنا ہے، یہ خدا نے آلریڈی آپ کو بلیس کیا ہوا ہے اس چیز سے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پرابلم جو ہے وہ پرماننٹ رہ جائے گی آپ کی لائف میں، ہرگز نہیں ایسا. یہ اگر آپ اپنی مائنڈ میں سوچ لیں گے نا تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی سرگوشی ہوگی آپ کی زندگی کے اندر اور آپ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکیں گے. تو باہر آپ نے کیسے نکلنا ہے؟ باہر آپ نے اسی تھاٹ کو ریپلیس کرنا ہے خداوند کی. خداوند کی تھاٹس کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا، وہ روح کے پھل ہیں. ہم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہونے لگتے ہیں تو ایک جو پھل ہے جس کو ہم لکھا ہوا ہے سیلف کنٹرول کا، پرہیزگاری، سیلف کنٹرول، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے پھل جو ہیں یہ خداوند نے آپ کو دیے پاک روح نے. یہ پھل جو ہیں یہ زندگی کے اندر کام کریں گے. دیکھیں یسوع کیا کرتا تھا؟ یسوع نے لکھا ہے کہ جب وہ ادھر سے شیطان سے آزمایا گیا تو وہ لکھا ہے کہ وہ پاک روح سے، اس کی قوت سے معمور ہو گیا اور پھر وہ نکلا اپنی منسٹری کے لیے.
تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی پاک روح سے معمور ہو جاتے ہیں اور اپنی منسٹری میں لے جاتے ہیں. یسوع کیا کرتا تھا؟ ہر چیز کو کریکٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے، جو چیز خراب تھی اس کو صحیح کرتا تھا. یعنی کہ کوئی اندھا تھا تو اس کو آنکھیں دیتا تھا، جو بیمار تھا اس کو شفا دیتا تھا، جو بدرو گرفتہ تھے ان میں سے بدرویں نکالتا. کیا کرتا تھا؟ معاشرے کو کریکٹ کر رہا تھا. وہ خدا کی بادشاہت کو اسٹیبلش کر رہا تھا. ہم اپنی لائف کے اندر اگر دیکھیں، ہم کیا کیا چیزوں کو اپنی جس جگہ پہ کام کرتے ہیں یا گھر میں رہتے ہیں یا اپنی فیملی کے اندر ہم کیا کیا چیزیں اسٹیبلش کرتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا پرپز ہے. اور شیطان جو ہے اس پرپز کو خراب کرتا ہے آپ کی زندگی میں سے. ٹھیک ہے، آپ کو وہ دوسری طرح کی جو ہے وہ سرگوشیاں دیتا ہے، آپ کو تھاٹس دیتا ہے اور ہم ان تھاٹس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جبکہ جو تھاٹ ہونی چاہیے وہ ہماری وہ یسوع کی طرح کی ہونی چاہیے کہ کوئی جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت آپ پوری کر دیں. کوئی جو وہ یعقوب کے خط میں وہ کہتا ہے نا کہ وہ میں جو ہے وہ تیرے پاس آیا، اس کو چھت کی ضرورت تھی، تو نے اس کو چھت نہیں دی، تو نے اس کو یہ نہیں دیا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، تو نے یہ نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان نے سرگوشی کی ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کوئی یار شادی کی ضرورت ہے بھائی، ہماری یہ پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم اس کی اپنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو مزید کریکشن کی ضرورت ہے، ابھی آپ ڈسپلن نہیں ہوئے ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اسی ڈسپلن کے اندر چلتے رہیں گے، پرابلمز آپ کی لائف کے اندر چلتی رہیں گی. لیکن اگر آپ اس پرابلم کو دیکھتے ہیں اور اس کا جواب آپ محبت میں دیتے ہیں اور اس چیز کو ساری چیز کو آپ کو کرتے ہیں، تو وہ جو بلیسنگز ہیں وہ آپ کی زندگی میں جاری ہو جائیں گے. ہمیشہ کیا کرنا ہے، اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں یوں نہیں سوچنا ہے اس کے اندر کہ جی ہم ہر چیز جو ہے نا کہ یار میں اگر یہ کاروبار کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ میرے پاس آنا ہے. ٹھیک ہے، فائدہ خدا دے گا وہ آپ کو، وہ پرابلم نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہی آئے گا. کیونکہ وہ جو اختیار اس نے شیطان نے جو دکھائی تھی دنیا کی شان و شوکت، وہ اس نے آپ کو ہی لے کے دینی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں سے جو ہے نا اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اپنے بوٹی کے چکر جو ہے نا دوجے کا کٹا زبا کرا دو. اینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا یہ میں کر لوں اور اس کا سارا نقصان ہو جائے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنی سیلفشنس ہوتی ہے جو ہم اپنی لائف کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ساری چیز کو جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ری الائن کریں، دوبارہ سے ساری چیز کو دیکھیں، دوبارہ سے ہر چیز کو جو ہے کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ان چیزوں کو کریکٹ نہیں کریں گے تو وہی پرابلمز جو ہیں بار 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 آپ کی لائف میں آتی رہیں گی. تو اسے کیا ہوگا کہ وہ پھر جتنی دیر تک کریکٹ نہیں نہ ہو جائیں گی، ڈسپلن نہیں ہو جائیں گے اس ساری چیز میں آپ، اتنی دیر تک وہ چلتی رہیں گی اور مشکل سے مشکل ہوتی جائیں گی، مشکل سے مشکل ہوتی جائیں گی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں مسیحی جو ہیں اس لیے زیادہ مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ہر مسیحی جس دن یسوع کو قبول کرتا ہے اسی دن وہ باغ عدن کے اندر پہنچ جاتا ہے. یا تو وہ اس نے زندگی کے درخت سے کھانا یا نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھانا، اور وہی سرگوشیاں جو ہیں وہ اس کو بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو دبئی میں آتے ہیں، پہلے وہ دبئی کی لائف جو ہے نائٹ لائف اور یہ لائٹس اور یہ وہ لوگ اسی کی راہ میں پہ جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار میں جو ہے میں ایک پرپز کے لیے آیا ہوں یہاں پہ، میں نے ساری چیز کو کنٹرول کرنا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کون کون جو ہے پرابلم میں ہے. تو جب میں دیکھتا ہوں کسی کو پرابلم کے اندر تو میں کیا کرتا ہوں، یار یہ شخص بڑی پرابلم میں ہے، میں کیا کرتا ہوں خدا سے دعا مانگتا ہوں اور اس چیز کے لیے ریسورسز مانگتا ہوں. ریسورسز نہیں میں مانگتا، کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں خداوند وہ دے مسئلے کو حل کر دے. بھائی خداوند نے مسئلے کو حل کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ خداوند تو مجھے جو ہے اس چیز کے لیے چوز کر تاکہ میں اس کے مسئلے کو حل کر سکوں. لیکن ہم کہتے ہیں یار ہم کیوں کسی دوسرے کے مسئلے میں پڑھیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم کیوں پڑھیں جی کسی دوسرے کے مسئلے میں. پڑھا رہنا جی ہے انہوں نے یہ کیتا سی نا تو انہوں نے بھگتن دو تھوڑی دیر جی چلن تو بعد چ ویکنے، وہ بعد میں بچارے وہ گرک گرک ہو کے پتہ نہیں کتنے نکل جاتے ہیں، اسی ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنی لائف میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان ساری چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے اپنی لائف میں سے.
ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو ہیلپ کر دی ہے تو میں جا کے جی پورے شہر چ میں جڑا ہے نا ٹنڈورا پڑنا ہوتا کہ لو جی اس کو ہیلپ کر دی. اس کے سامنے جو ہے نا یہ کیا میں بھی آپ کے سامنے کیا بات بتا تھا, فیس بک کی یہی بات بتا رہا تھا کہ جی وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیچارے لوگ پھڑاندے نے کھانا تو دیتے ہیں لیکن پوری دنیا پہ نشر کر دیتے ہیں کہ جی اس بندے کو دیا. تو اسی طریقے سے جو ہے ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی ہے کہ اپنی زندگی میں سے ان سب چیزوں کو جب آپ کریں گے, یہ وہی جگہیں ہیں جو ہمیں باغ عدن میں ملتی ہیں, یہ وہی جگہ ہیں جو کہ ہمیں بیابانوں میں ملتی ہیں. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو کریکٹ کریں گے تو ہمیں زندگی میں خداوند جو ہے وہ ترقی دے گا اور ہمیں یہ دیکھے گا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اب یہ بیٹے سے ایک میچور بیٹے کی طرف ہونا شروع ہے, یعنی کہ وہ اس چیز میں اپنے قد میں اور اس ساری چیزوں میں بڑھ رہا ہے اور اپنی صحت میں بھی بڑھ رہا ہے. تو پھر خدا کیا کرے گا کہ ایک رسپانسبلٹی سے آپ کے اوپر دوسری رسپانسبلٹی ڈالے گا. وہ اس لیے ڈالے گا کیونکہ وہ آپ کو اس نے آزما لیا اس ساری چیز کے اندر کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس چیز کے اندر کریکٹ ہے, لیکن ابھی اس چیز کے اندر یہ کریکشن چاہیے اس کو, تو وہ پھر خدا اسی چیز کے اندر ہماتا ہے. تو آج سے جو ہے ہم اس ساری چیز کو دیکھیں اپنی زندگی میں, سب سے پہلے کہ ان سرگوشیوں کو جو کہ ایک جھوٹی سرگوشی ہیں. اگر کسی کی لائف کے اندر کوئی پرابلم چل رہی ہے, جیسے کوئی بیماری کی پرابلم چل رہی ہے, ریلیشن شپ کی پرابلم چل رہی ہے, فیملی کے اندر پرابلم چل رہی ہے, مال و دولت کی پیسے کی پرابلم چل رہی ہے, تو ہم اس ساری چیز کے لیے آج ہم یہ فوری میسج کے بعد ہم دعا کریں گے. ہم مل کے سب کے لیے دعا کریں گے اور تاکہ ہر کوئی اپنے مسئلے میں سے باہر نکلے. تو جب ہم دعا کریں گے ایک دوسرے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی جو ہے وہ شفا پائے گا, ہر ایک کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے, کیونکہ ہم جو ہیں اب اپنے دل سے کر رہے ہیں, اس محبت میں کر رہے ہیں مسیح کی, نہ کہ اس چیز کے چکر میں کہ یار شاید میں اس کو یہ کروں گا تو میری بلے بلے بھی ہو جائے گی اور شاید جو ہے نا میں مجھے کوئی فائدہ بھی ملے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اپنے مائنڈ سے نکالنی پڑیں گی تاکہ آپ خداوند کی ساری چیزوں کے اندر آگے بڑھ سکیں, نہ کہ آپ نیک و بد کے درخت سے اس پھل کو چکھیں بلکہ زندگی کے درخت سے جو ہے اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھیں. تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, اور اب ہم آگے پریئر سیشن کے اندر چلتے ہیں.